گاہ نہیں، پناہ گاہ ملے گی تو یہی ملے گی، نجات ملے گی تو یہی ملے گی، یہی آ جاؤ، اسی میں خیر ہے۔ اس سے بھی زیادہ درد بھرا لہجہ قرآن کی آیت فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، میرے بندو تم پر کہاں سے جادو ہو گیا ہے۔ اس کی تفصیل سنیے۔ ایک نوجوان لڑکا ہے، اس کی شادی ہو گئی، شادی ہو گئی۔ شادی جو ہوئی تو پہلے تو وہ اپنی ماں کے پاؤں دھو کے پیتا تھا اور بڑی محبت کرتا تھا، بڑی خدمت کرتا تھا، جو چیز لاتا پہلے ماں کے سامنے پیش کرتا، خود بھی بعد میں کھاتا تھا۔ ایسا فرما بردار اور ایسا ماننے والا، محبت کرنے والا۔ شادی ہوئی، کچھ ہی عرصہ گزر گیا، اب اس کا رویہ کیا ہے؟ ماں کو پوچھتا نہیں، باپ کو پوچھتا نہیں، اور بیمار ہو جائیں تو حال تک نہیں پوچھتا، نہ کوئی دوائی دینے کو تیار ہے، نہ کوئی خرچہ دینے کو تیار ہے، یہاں تک کہ بیوی کو لے کے سسرال میں پڑا رہتا ہے، اس لیے کہ سیلری بڑی اچھی ہے اس کی، تنخواہ بڑی اچھی ہے اس کی۔ اب بتائیں آج کے زمانے کی مائیں کیا کہتی ہیں؟ آج کے زمانے کی مائیں کیا کہتی ہیں ایسے بیٹے کے بارے میں؟ بس سسرال والوں نے میرے بیٹے کو پتہ نہیں کیا پڑھ کے کھلا دیا ہے، پتہ نہیں کون سے تعویذ کر دیے ہیں کہ میرا بیٹا ایک دم ہی تبدیل ہو گیا ہے۔ کہتی ہیں کہ نہیں کہتی؟ کیونکہ کہتی ہیں کہ نہیں کہتی؟ جادو کر دیا ہے میرے بیٹے پہ سسرال والوں نے، میرا بیٹا تو ایسا تھا ہی نہیں، میرے بیٹے پہ جادو کر دیا ہے سسرال والوں نے۔ یوں ہی اللہ کہہ رہے ہیں فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، میرے بندے تو کھاتا تو میرا تھا، پیتا تو میرا ہے، دیکھتا تو میری آنکھوں سے ہے، سنتا بھی میرے کانوں سے ہے، بولتا بھی میری زبان سے ہے، ساری نعمتیں میری استعمال کر رہا ہے، لیکن رویہ تیرا میرے ساتھ اتنا گندا ہے، کہیں تجھ پہ کسی نے جادو تو نہیں کر دیا۔ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، مجھے بتا تو صحیح کہاں سے تجھے جادو ہو گیا ہے۔ کاش ہم اپنے اللہ سے پیار کرتے، اپنے اللہ سے محبت کرتے، اپنے اللہ کو دل میں بساتے، اس کو معبود بناتے، اس کو محبوب بناتے، اس کو مقصود بناتے، اس کی مانتے، اس کے حکم کو کبھی نہ توڑتے۔ ان ساری باتوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمانوں کے لیے دروازے بند نہیں رکھے، دروازے اب بھی اس کے کھلے ہوئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، بہت سارے لوگ جب ان کے بچے بالکل سرکش ہو جاتے ہیں، ان کے قابو سے باہر ہو جاتے ہیں، تو وہ قانونی طور پر ان کو لا دوائی کر دیتے ہیں، اخبار میں بیان دیتے ہیں کہ میں اس کو لا دوائی کرتا ہوں، یعنی آک کرتا ہوں، یعنی اگر اس سے کوئی جرم ہو، اگر یہ کوئی غلط کام کرے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، اپنی برات کا اظہار کرتے ہیں۔ باپ جس کے نطفے سے بنا ہے وہ کہہ رہا ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، اس کا مجھ سے کوئی رشتہ نہیں، یہ میرا بیٹا ہی نہیں ہے، یہ کام جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، نہیں کرنا چاہیے اسے۔ ہمارے حاج صاحب فرمانے لگے جب میں تبلیغ میں لگا تو میں نوکری کرتا تھا، ملازمت کرتا تھا، اچھی خاصی نوکری تھی، تبلیغ کا مجھے ایسا غم چڑھا اور ایسی مجھے فکر لگ گئی کہ میں نے نوکری چھوڑ دی، ریزائن دے کے میں آ گیا مولانا الیاس صاحب کے پاس، مولانا یوسف صاحب کے پاس ریزائن دے کے آ گیا۔ جب باپ کو پتا چلا تو باپ غصے ہو گئے، یہ کون سا دین ہے یار، تو تبلیغ کر، ٹھیک ہے جو کچھ کرنا ہے، نوکری تو کرنا، ورنہ تیری بیوی کو کون دے گا خرچہ۔ باپ غصے ہو گیا اور باپ نے بیوی کو نکال دیا، بھائی صاحب کی جو اہلیہ محترمہ تھیں ان کو نکال دیا، اور وہ آ کے مولانا یوسف صاحب کے گھر میں رہنے لگی۔ اور پھر چلتے چلتے ایک وقت آیا کہ باپ نے سوچا کہ میں اپنی زندگی میں جائیدادیں تقسیم کر دوں، تو حاج صاحب کو
آگ کرنے کا ارادہ کر لیا کہ عبد الوہاب کو میں لا دوائی کرتا ہوں، آگ کرتا ہوں کہ اس سے میرا کوئی رشتہ نہیں، اس لیے جائیداد میں اس کا کوئی حصہ نہیں، میری جائیداد میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ بھائی صاحب فرمانے لگے مجھے پتا چلا نا کہ میرا باپ مجھے لا دوائی کرنے لگا ہے، آگ کرنے لگا ہے، تو میں اپنے باپ کے پاس چلا گیا، میں نے کہا ابو میں نے سنا ہے کہ آپ مجھے آگ کرنے لگے۔ کہاں؟ راجپوت تھے، غصے والے تھے، ہاں کوئی رشتہ نہیں میرا تجھ سے، کوئی تعلق نہیں میرا تجھ سے۔ تو بھائی صاحب نے فرمایا اگر آپ مجھے آگ کر دیں گے نا تو آپ کو گناہ ہوگا، میں نہیں چاہتا کہ آپ گناہ گار ہوں، آپ مجھے آگ کر کے میرا حصہ کسی اور کو دینا چاہتے ہیں نا، آپ مجھے بتا دیں، میں خود ہی اپنے ہاتھ سے اپنا حصہ اس کو لکھ کر دے دیتا ہوں تاکہ آپ گناہ گار نہ ہو۔ اور ایسے ہی کیا بھائی صاحب نے، اپنا جو جائیداد میں حصہ بچتا تھا اپنے ہاتھ سے اپنے بھائیوں کو لکھ کر دے دیا، اور وہ اربوں کی جائیداد ہے آج کل۔ ہم گئے وہاں بھائی صاحب کے گاؤں، مجھے وہاں گاؤں والوں نے بتایا ان کے پوتوں نے، بھائی صاحب کے بھائی کے پوتوں نے، بھائی صاحب کی تو اولاد نہیں تھی، تو باپ اپنے بچوں کو آگ کر دیتا ہے، لا دوائی کر دیتا ہے، لیکن اللہ وہ ذات ہے، وہ ذات ہے، وہ ذات ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ حنان ہے، وہ منان ہے کہ کوئی چاہے کتنی ہی اس کی نافرمانیاں کرے، کتنا ہی سرکش کیوں نہ ہو جائے، اس کے دروازے اس کے لیے بھی کھلے ہوئے ہیں۔ فرعون سے بڑا نافرمان تو کوئی نہیں بنے گا نا، آپ میں سے، ہم میں سے، پورے حالہ، پورے سندھ، پورے پاکستان، پوری دنیا میں فرعون جیسا نافرمان تو کوئی نہیں ہوگا نا جو کہے گا انا ربکم الاعلی، زمین آسمان کا سب سے بڑا رب میں ہوں۔ اتنا نافرمان تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کے دروازے فرعون کے لیے بھی کھلے ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام سے اللہ فرما رہے وَقُولَا لَهُ اذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ موسیٰ، ہارون جاؤ فرعون کے پاس، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، لیکن بات کرنا نرمی کے ساتھ، نرمی سے بات کرنا۔ جب تم بات کہنے لگو تو پہلے الفاظ کا انتخاب کرو، اس کے بعد اس سے بات کرو۔ لعلہ یتذکر او یخشی، ہو سکتا ہے تمہارے نرم لہجے سے وہ متاثر ہو کر ہدایت پہ آ جائے۔ فرعون کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں، قارون کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ابو جہل کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اشرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے نافرمانی کی حد کر دی ہے۔ اشرفو کا معنی حد کر دی ہے۔ تھوڑا بہت گناہگار تو ہر آدمی ہے، تھوڑا بہت گناہگار تو ہر آدمی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی گناہوں سے پاک نہیں ہے، صرف انبیاء گناہوں سے پاک ہے، باقی ہلکے پھلکے چھوٹی موٹی غلطیاں ہر آدمی سے ہوتی ہیں، بڑے سے بڑے اللہ والے سے بھی ہوتی ہیں، بڑے سے بڑے اللہ والے سے بھی ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ علماء، دینداروں، تبلیغ والوں اور اللہ والوں، بزرگوں کو سمجھتے ہیں کہ بس یہ تو ایسے ہیں جیسے فرشتے، ان سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی، لہذا یہ عقیدہ رکھنے کے بعد نتیجہ کیا ہوتا ہے، ان سے تھوڑی سی غلطی ہو جائے تو بس پھر ایسا اسے نگاہوں سے گراتے ہیں، ایسا گراتے ہیں، ایسا گراتے ہیں کہ وہ مرتدی کر دیتے ہیں اس مسکین کو۔ تھوڑی سی بات ہو جائے کوئی مولانا طارق جمیل صاحب سے، پھر دیکھیں ان کا فیس بک پہ کیا حشر ہوتا ہے۔ تھوڑی سی بات ہو جائے کسی بزرگ سے، تھوڑی سی بات ہو جائے کسی 4 مہینے والے سے، تھوڑا سا کوئی غلطی ہو جائے کسی عالم سے، تھوڑی سی غلطی ہو جائے کسی دیندار نمازی سے، ایسے نہیں کرنا چاہیے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ زانیوں کے بارے میں تو آپ کہتے ہیں اجی اللہ بخشنے والا ہے، ہمیں کیا پتا اللہ کس بات میں راضی ہے، کہتے نہیں کہتے؟
ارے اللہ بخشنے والا ہے، ہمیں کیا پتا اللہ کس میں راضی ہے، پتہ نہیں، دیکھیں نا فاحشہ نے کتے کو پانی پلایا، بخشی گئی نہیں بخشی گئی، کیا پتا اللہ کو یہ بھی، اس کی تو جو نیکی نظر نہیں آ رہی اس کو بھی سامنے لا کر اور کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے بخشا جائے، اور جس کی ساری زندگی نمازیں پڑھتے ہوئے گزری، ذکر کرتے ہوئے گزری، تبلیغ کرتے ہوئے گزری، تھوڑی سی چوک ہو گئی تو بس ایسا حشر کرتے ہیں اس کا کہ اللہ کی پناہ. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے نبی کا مزاج یہ نہیں تھا. ہمارے نبی کا مزاج پتہ ہے کیا تھا؟ ہمارے نبی کا مزاج یہ تھا کہ جو کمیوں سے بھرے ہوتے تھے نا، کہیں اس کی کوئی اچھائی ڈھونڈ کے نکال لیتے اور پھر اس اچھائی کی وجہ سے اس کی تعریف فرماتے تھے. اس کی تعریف فرماتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے نافرمانی کی حد کر دی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، نا امید نہ ہونا. میں جو بیٹھا ہوں، اللہ اکبر، لہجہ تو دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، نا امید نہ ہونا. ہم جو ہیں سبحان اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، نا امید نہ ہونا. تمہارے گناہ کتنے ہوں گے؟ کتنے ہوں گے؟ اتنے تو نہیں ہوں گے کہ ہماری رحمت سے بھی زیادہ ہوں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تمہارا رب تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، سب کو معاف کر دے گا، گھبراؤ نہیں. تو بھائی پہلی درخواست تو آپ سے ہم سب سے یہ ہے کہ بھائی توبہ کریں، اللہ سے رویہ ٹھیک کریں، اللہ سے محبت کریں، اللہ سے پیار کریں، اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے حکموں کو مانیں، ہر وقت اس کا استحضار رکھیں. اللہ ہے، اللہ سب کو اللہ ہے، ساتھ ہے، دور نہیں ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، شہرک سے زیادہ قریب ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. اللہ ساتھ ہے، اللہ قریب ہے، اس لیے کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جو اللہ کو ناپسند ہو. اگر کوئی ایسا ہو جائے تو سوچیں اگر اسی طرح کی کوئی اذیت میں اپنے کسی رشتہ دار کو دوں تو وہ کیا کہے گا، جبکہ وہ میرا خدا نہیں ہے، تو اللہ کو کتنا دکھ ہوا ہوگا. یہ سوچ کے فوراً سجدے میں گر کر توبہ کرے اور اللہ سے معافی مانگے. جب ہم توبہ کریں گے اللہ خوش ہو جائے گا، اللہ راضی ہو جائے گا. تو کرتے ہیں توبہ، کرتے ہیں توبہ. کون کون سچی توبہ کرتا ہے؟ سچی توبہ. آج کے بعد اللہ کو ناراض تو نہیں کریں گے، اللہ سے محبت کریں گے نا، اللہ سے پیار کریں گے نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم انی لک محب فبحقی علیک کن لی محبا، میرے بندے مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، میں تجھے واسطہ دیتا ہوں اس حق کا جو میرا تیرے اوپر بنتا ہے، تو بھی تو مجھ سے محبت کر. جیسے بعض فقیریاں بڑی ہوشیار ہوتی ہیں، بعض فقیریاں بڑی ہوشیار ہوتی ہیں، دیکھتی ہیں دروازہ کھلا ہوا ہے تو ایک دم گھر میں جھانکتی ہیں کہ بچے ہیں کہ نہیں. جب دیکھتی ہیں کوئی چھوٹا سا بچہ گھر میں دوڑ رہا ہے، کہتی ہیں ارے اماں اس بچے کا تجھے واسطہ، اس بچے کا کوئی صدقہ دے دو. ان کو پتہ ہے کہ ماں کے سامنے بچے کا صدقہ کہا جائے نا تو ماں پھر ضرور دیتی ہے. اللہ کہتے ہیں میرے بندے میرا بھی تو تجھ پہ کوئی حق بنتا ہے نا. اللہ کا حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ کہ وہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ کتنا بنتا ہے؟ کتنا بنتا ہے؟ کتنا بنتا ہے؟ سب بتاؤ نا. سب سے بڑا، سب سے بڑا، باپ سے زیادہ، ماں سے زیادہ، رشتہ داروں سے زیادہ، مرشد سے بھی زیادہ، استاد سے بھی زیادہ، ساری کائنات کے سارے انسانوں سے زیادہ سب سے بڑا حق اللہ کا بنتا ہے. اللہ کہتے ہیں میرے بندے میرا بھی تو تجھ پہ کوئی حق ہے، تجھے اس حق کا واسطہ، تو بھی تو مجھ سے محبت کر.
تو اللہ سے محبت کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ سے محبت کریں گے. اچھا اللہ سے محبت کیا ہے؟ بچے سے محبت اس کو گلے لگا کے چومنا چاٹنا، یہ بچے سے محبت ہے. اس کو کندھے پہ سواری کرانا، اس کو کھلونے لا کر دینا، اس کو لقمے بنا بنا کے منہ میں ڈالنا، یہ بچے سے محبت ہے. ماں سے محبت کا طریقہ اور ہے، باپ سے محبت کا طریقہ اور ہے، بیوی سے محبت کا طریقہ اور ہے، بھائی بہنوں سے محبت کا طریقہ اور ہے، پڑوسیوں سے اور رشتہ داروں سے محبت کا طریقہ اور ہے. اللہ سے محبت کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ سے محبت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی نافرمانی نہ کریں. ایک بات، آپ اللہ کی نافرمانی نہ کریں. جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے نا، اسے اللہ سے محبت نہیں ہے. وہ چاہے 1000 قسمیں کھائے، وہ جھوٹا ہے. اللہ سے محبت نہیں ہے اسے جو اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے. تاصل الہ وانت تظہر حبہ وہذا لعمری فی الفعال بدیع لو کان حبک صادقا لأطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع. تو اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتا ہے اور محبت کے دعوے بھی کرتا ہے. تجھے پتہ نہیں ہے کہ جس کو کسی سے محبت ہوتی ہے وہ تو اس کا فرما بردار ہوتا ہے. تو اللہ سے محبت ہے تو اس کی نافرمانیاں چھوڑ دیں. اس کی نافرمانیاں چاہے کتنی بھلی معلوم ہو چھوڑ دیں. شراب کی عادت ہو گئی ہے، نہیں چھوڑی جاتی، چھوڑ دیں اگر اللہ سے محبت ہے تو. فلمیں دیکھنے کی عادت پڑ گئی ہے، گانے سننے کی عادت پڑ گئی ہے، اور دکاندار ہے ناپ تول میں کمی کی عادت پڑ گئی ہے، اور افسر ہے رشوت لینے کی عادت پڑ گئی ہے، دکاندار ہے جھوٹ بولنے کی عادت پڑ گئی ہے، اور نوجوان ہے پرائی عورتیں غیر محرم عورتوں کو تکنے کی عادت پڑ گئی ہے. چھوڑ دیں اگر اللہ سے محبت ہے تو چھوڑ دیں. اللہ سے محبت ہے تو چھوڑ دیں ساری باتیں. ایک بات، اللہ سے محبت کا، اللہ سے محبت کی ایک صورت یہ ہے کہ اس کی نافرمانیاں کرنا چھوڑ دیں. دوسری بات قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے نبی آپ ان سے کہیں اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری اتباع کرو. تو اللہ سے محبت کی دوسری صورت یہ ہے کہ آپ حضور کے غلام بن جائیں، حضور کے تابع دار بن جائیں، حضور کے طریقے میں ڈھل جائیں، سج جائیں. آپ کی زندگی کا کوئی کام اپنے نبی کے طریقے سے ہٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے. کوئی کام، آپ ملازم ہیں، تاجر ہیں، زمیندار ہیں، کسان ہیں، مزدور ہیں، خاوند ہیں، بیوی ہیں، اولاد ہیں، ماں باپ ہیں، جو بھی ہیں، غریب ہیں، امیر ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، آپ جو بھی ہیں، حضور کا طریقہ اختیار کریں. اور اس بات کا یقین رکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھیا کسی کا طریقہ نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے؟ جیسے ہمارے نبی سب سے اچھے، ایسے ہی ہمارے نبی کا طریقہ بھی سب سے اچھا. جیسے ہمارے نبی سب سے اعلیٰ اور بالا، ایسے ہمارے نبی کا طریقہ بھی سب سے اعلیٰ اور بالا. جیسے ہمارے نبی سب سے زیادہ خوبصورت، ایسے ہی ہمارے نبی کا طریقہ بھی سب سے زیادہ خوبصورت. جیسے ہمارے نبی سب سے زیادہ اونچے، ایسے ہی ہمارے نبی کا ہر طریقہ سب سے زیادہ اونچا. سر سے لے کے پاؤں تک ڈھل جائیں حضور کے طریقے. سچے غلام بن جائیں. اپنی زندگی کے ہر کام میں اپنے نبی کے طریقوں کو زندہ کریں. ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میری امت کے اعمال فرشتے آ کے مجھے سنایا کریں گے. جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا نا تو میری امت کے اعمال فرشتے آ کے مجھے سنایا کریں گے. اس حدیث کو سن کے پڑھ کے نا یقین جانے آدمی کانپ اٹھتا ہے کہ میں نے جتنی آج تک نافرمانیاں کی ہیں
اور میں نے جو کچھ آج تک اللہ اور اس کے نبی کے ساتھ کیا ہے یہ فرشتے جا کے سنا رہے تھے کیا؟ اف، کیا ہوگا مسلمان کے لیے؟ تو بس حضور ہی کا ایک آسرا ہے. ہمارے ایک دوست کہا کرتے تھے کہ زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ کوئی کسی سے محبت سے زندگی گزار رہا ہے نا تو اگلے سے برداشت نہیں ہوتی. کیا کرتے ہیں؟ پھر اس کے خلاف کان بھرنا شروع کرتے ہیں، یہ ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، یہاں تک کہ اس کو بدگمان کر کے ہی چھوڑتے ہیں. تو ہمارے وہ ساتھی کہا کرتے تھے دنیا میں ہر کسی کو بدگمان کیا جا سکتا ہے لیکن حضور کو اپنے امتی سے بدگمان نہیں کیا جا سکتا. حضور کو اپنی امت سے، اپنے ہر امتی سے محبت ہے ہی ہے، کوئی بدگمان نہیں کر سکتا حضور. تو ہمارے نبی نے فرمایا جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا فرشتے میری امت کے اعمال آ کر مجھے سنایا کریں گے. اب بتائیے ہم اپنی زندگی میں جتنی حضور کی نافرمانیاں کر رہے ہیں جب یہ حضور کو پہنچتی ہوں گی کتنا دکھ ہوتا ہوگا. ہائے میں نے ان کے لیے اتنے آنسو بہائے، اتنی ان کے لیے دعائیں کی، ان کے لیے کیا کچھ کیا میں نے، اور یہ میرے ساتھ یوں کر رہے ہیں. جب ہمارے نبی کا انتقال ہونے لگا تو انتقال سے 6 دن پہلے حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم حضور سے ملنے گئے تو آپ نے فرمایا شاید پتہ نہیں ہماری بعد میں ملاقات ہو سکے نہ ہو سکے، میں تمہیں بھی سلام پیش کرتا ہوں اور تمہارے بعد میری امت کے جتنے بھی مسلمان آئیں گے ان سب کو میری طرف سے میرا سلام پہنچا دینا. اللہ اکبر. جب اس حدیث کو سنا جائے نا، جب اس حدیث کو سنا جائے تو کہنا چاہیے وَعَلَى نَبِيِّنَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. آپ سب کہیں وَعَلَى نبینا الصلاۃ والسلام. ہمارے نبی نے اپنے انتقال سے پہلے مجھے بھی سلام بھیجا. آپ سب کو، آپ کی نسلوں کو، قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے ان سب کو، مردوں کو، عورتوں کو، فرما برداروں کو، نافرمانوں کو، نیکوکاروں کو، بدماشوں کو، سب کو حضور نے سلام بھیجا ہے. کتنی محبت تھی آپ کو امت سے. اب ہم جب ہمارے کرتوت ان کے پاس جاتے ہوں گے تو کتنا دکھ ہوتا ہوگا. ایک بزرگ ہیں حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ ہیں. ایک دفعہ انہوں نے وضو کیا نا تو جلدی جلدی میں سارا وضو تو سنت کے مطابق کیا لیکن صرف جو بازو تھے، بازو وہ انہوں نے 2 دفعہ دھوئے، 3 دفعہ نہیں 2 دفعہ دھوئے، جبکہ سنت ہے 3 دفعہ دھونا. اب یہ ایسی سنت ہے کہ اس کے بغیر بھی وضو ہو جاتا ہے، وضو ہو جاتا ہے. جب رات کو سوئے نا تو اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی اور فرمایا فضیل تجھ سے مجھے امید نہیں تھی کہ تو بھی میری سنت چھوڑ دے گا. تیرے لیے مناسب نہیں تھا کہ تو ایسے کرے، تو ایسے نہ کرتا. تجھ سے مجھے اس بات کی توقع ہی نہیں تھی کہ تو بھی میری سنت کو چھوڑ دے گا. بتائیے جن کے کاروبار جھوٹ کے بغیر چلتے نہیں، جن کے دفتر رشوت کے بغیر چلتے نہیں، جن کے کاروبار سود کے بغیر چلتے نہیں، جن کی ساری زندگیاں کفار کے طریقے پر گزر رہی ہیں، حضور کو کتنا دکھ پہنچا رہے ہوں. اس لیے فتبعونی، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو اس کا ثبوت دو. اس کا ثبوت یہ ہے کہ میرے تابع دار بن جاؤ، میرے غلام بن جاؤ، میرے پیروکار بن جاؤ. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار بننے کی صورت یہ ہے کہ اپنی زندگی کو حضور کے طریقے میں لے آئیں. اپنا کاروبار، اپنی ملازمت، اپنی شادی، اپنی غمی، اپنی زندگی کا ہر کام حضور کے طریقے پہ کریں. ایک بات اور اوروں کو بھی اس کی دعوت دیں. ایک آدمی ایسا ہے
جو ماشاءاللہ بڑا متقی ہے، 5 نمازیں پہلی صف میں، زکوٰۃ پوری، رمضان کے روزے پورے، حج بھی کر کے آیا ہے، عمرہ بھی کر کے آیا ہے، کسی کی عورت کو نہیں دیکھتا اور کان سے گانے نہیں سنتا، کوئی حرام کام نہیں کرتا، سارے کام اچھے کرتا ہے، لیکن خود کر رہا ہے، اوروں کو اس کی دعوت نہیں دے رہا، اوروں کو اس کی طرف نہیں بلا رہا، تو یہ حضور کا تابع دار تو ہے لیکن آدھا، پورا نہیں، آدھا تابع دار ہے، پورا نہیں ہے۔ پوری تابع داری تب ہوگی جب آپ خود کرتے ہوئے اوروں کو دعوت دیں۔ فاتبعونی، میرے تابع دار بن جاؤ، میرے غلام بن جاؤ، میرے پیروکار بن جاؤ، پھر پتہ ہی کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ۔ پہلے تو تم اللہ سے محبت کرتے تھے، جب تم میرے غلام بن جاؤ گے تو پھر اللہ کی طرف سے بھی محبت کا نظام چلے گا۔ پہلے تو تم اللہ سے محبت کرتے تھے، اب اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ پہلے تم عاشق تھے، اب تم محبوب ہو جاؤ گے۔ اللہ کا محبوب بننا کتنی بڑی بات ہے۔ تو بھئی کیا خیال ہے، اللہ سے محبت کریں گے؟ اللہ سے محبت کریں گے؟ محبت کی صورت میں نے بتا دی کہ اللہ سے محبت کیسے کی جاتی ہے۔ اللہ سے محبت اس کی نافرمانیاں چھوڑ کر، اللہ سے محبت اس کے نبی کے طریقوں کو اپنا کر، اللہ سے محبت اس کے نبی کے طریقوں کی طرف اوروں کو بلا کر کرنی ہے، یہ اللہ سے محبت ہے۔ تو اللہ سے محبت کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ کو ناراض تو نہیں کریں گے نا؟ اب جو آج تک ہم سے نافرمانیاں ہو گئیں اس پہ توبہ کرتے ہیں، کون کون سچی توبہ کرتا ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ ابھی کچھ ساتھی توبہ تائب ہونے کے لیے، اپنی پچھلی زندگی کو بدلنے کے لیے، چھوڑنے کے لیے اور آئندہ نیکی کی زندگی گزارنے کے لیے، نیکی کی زندگی گزارنے کا عزم کرنے کی نیت سے بیعت کرنے آئے ہوئے ہیں۔ تو کچھ الفاظ کہلوائیں گے، وہ الفاظ وہ ساتھی اپنی زبان سے دہراتے جائیں، ان الفاظ کو کہنے سے بیعت ہو جائے گی۔ دیکھیں، بیعت کرنا بدعت نہیں ہے، کوئی نیا کام نہیں ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں، دیندار طبقہ بھی ہمارا سمجھتا ہے کہ یہ کیا نیا کام شروع کر دیا ہے مولوی عبداللہ نے، اچھا خاصا ماشاءاللہ تبلیغ میں چل رہا تھا، پتہ نہیں اس نے نیا کیا کام شروع کر دیا ہے۔ تو یہ کوئی نیا کام نہیں ہے میرے دوستو، یہ ہمارے اکابر کا بھی طرز ہے اور ہمارے نبی کی سنت بھی ہے۔ ہمارے نبی نے صحابہ کو بیعت کیا ہے اور سینکڑوں احادیث ہیں جن میں صحابہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت لی اور ہم سے فرمایا تم میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ زنا نہیں کرو گے، تم میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ مسلمانوں کا جو امیر ہوگا اس کی اطاعت کرو گے۔ اور ایک صحابی سے آپ نے بیعت لی اس بات پر تم میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، کبھی کسی سے کچھ مانگو گے نہیں۔ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اللہ نسأل الناس شیئا، ہم نے حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اس بات پہ بیعت کی کہ ہم کبھی کسی سے سوال نہیں کریں گے، کبھی کسی سے کچھ مانگیں گے نہیں۔ تو ہمارے نبی نے صحابہ کو مختلف موقعوں پہ بیعت کیا ہے، اور بیعت کرنا ہمارے اکابر کا طریقہ ہے۔ ہمارے سارے اکابر بیعت تھے، ایک بھی ہمارے بزرگوں میں سے ایسے نہیں ہیں جو بیعت نہ ہوئے ہو۔ چونکہ میرا تبلیغ سے تعلق ہے تو میں اپنے تبلیغ کے جو اکابر تھے ان کے نام دہراتا ہوں۔ مولانا الیاس صاحب بیعت تھے مولانا رشید احمد گنگوہی سے، ان کے انتقال کے بعد مولانا خلیل احمد سہارنپوری سے، پھر ان کے خلیفہ ہوئے۔ مولانا یوسف صاحب بیعت تھے مولانا الیاس صاحب سے اور انہی کے خلیفہ ہوئے۔ مولانا انعام الحسن صاحب بیعت تھے مولانا الیاس صاحب سے اور انہی کے خلیفہ ہوئے۔ مفتی زین العابدین صاحب بیعت تھے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب سے، پھر انہی کے خلیفہ ہوئے۔ ہمارے حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب بیعت تھے حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے، پھر انہی کے خلیفہ ہوئے۔
مولانا محمد احمد صاحب بیعت ہوئے مولانا زکریا صاحب سے، پھر انہی کے خلیفہ ہوئے۔ حضرت مولانا عمر پالم پوری صاحب بیعت تھے مولانا زکریا صاحب سے، پھر انہی کے خلیفہ ہوئے۔ حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب بیعت تھے حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری سے، پھر انہی کے خلیفہ ہوئے۔ حضرت مولانا جمشید صاحب بیعت تھے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب سے، مگر خلافت ان کو ملی حضرت شاہ عبد العزیز صاحب دعاجو رحمت اللہ علیہ، جن کی ٹنڈو آدم میں قبر ہے، ان سے، ان کے خلیفہ تھے۔ میں نے خود ان سے پوچھا تھا کہ آپ کو کن سے خلافت ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے شاہ عبد العزیز صاحب سے خلافت ہے۔ مولانا نذر الرحمان صاحب بیعت ہوئے حضرت خواجہ خان محمد صاحب سے، اور انہی کے خلیفہ ہوئے۔ وہ تو بیعت بھی کرتے ہیں، ابھی بھی بیعت کرتے ہیں۔ ہمارے مولانا احسان الحق صاحب بیعت ہوئے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب سے، اور انہی کے خلیفہ ہوئے۔ تو بیعت کرنا کوئی عجیب کام نہیں ہے۔ بیعت کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، بیعت کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ بیعت کرنے سے انسان اپنے دل میں نور محسوس کرتا ہے، انسان گناہوں سے بچتا ہے، اور بیعت کرنے کے بعد جو ذکر بتایا جاتا ہے، جب آدمی اس کو پابندی سے کرتا ہے تو اس کی نیکی میں اخلاص پیدا ہوتا ہے، اس کی نیکی میں اخلاص پیدا ہوتا ہے، اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ اور قرآن پڑھنے میں دل لگتا ہے، تہجد میں آنکھ کھلتی ہے، تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنا نصیب ہوتا ہے۔ یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں نا، ان باتوں کے گواہ یہاں بہت بڑی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس مجمع میں بہت بڑی تعداد میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس بات کے گواہ ہیں کہ ہم بیعت ہوئے، اب تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، بیعت ہوئے، اب ہم نظروں کی بھی حفاظت کر رہے ہیں، بیعت ہوئے، قرآن پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے، بیعت ہوئے، اور اللہ کا شکر ہے اب ہماری تبلیغ میں جان آ گئی ہے، ہماری دعوت میں طاقت آ گئی ہے، تاثیر آ گئی ہے۔ تو بیعت ہو کر دین کی محنت کو چھوڑ دینا یہ برا ہے، بیعت ہونا برا نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیعت ہو گئے کسی بزرگ سے اور بس تبلیغ کی چھٹی اور جا کے گھر میں بیٹھ گئے، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ تبلیغ اس امت کا مقصد ہے، ہر مسلمان کا مقصد حیات ہے، اس امت کی بعثت ہی تبلیغ کے لیے ہے۔ اس لیے بیعت ہونا برا نہیں ہے، نہیں عجیب کام ہے، نہیں اس کو اوپری نگاہوں سے دیکھنا چاہیے۔ ابھی مجھے ایک عالم ملے، سفید ریش تھے، ہم سوات گئے تھے ابھی وہاں پہ، تو ان کا چلہ لگا تھا 1979 میں، 79 میں، اور چلہ لگا تھا سعودیہ میں رہتے تھے وہ پہلے، تو وہاں ان کا چلہ لگا، کہنے لگے میں چلہ لگا کے میں نور مسجد، مدینہ منورہ میں تھی نور مسجد جو مرکز تھا پہلے، وہاں حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب ہوتے تھے، تو چلہ میرا پورا ہوا تو میں واپسی میں ان سے مصافحے کے لیے حاضر ہوا، تو مجھے فرمانے لگے کہ کہاں سے پڑھے ہو تم؟ میں نے بتا دیا کہ فلاں مدرسے سے پڑھا ہوا ہوں، تو فرمانے لگے پھر کس سے بیعت ہوئے تم؟ کہا جی میں بیعت تو نہیں ہوا۔ تو کہا مولانا سعید احمد خان صاحب کی طبیعت میں غصہ نہیں تھا، بہت نرم طبیعت کے تھے، ایک دم ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور کہنے لگے عجیب آدمی ہے یار تو، اتنے سال تجھے فارغ ہوئے ہو گئے اور اب تک تو بیعت نہیں ہوا، تو کیسے بچے گا تو نفس کی شرارتوں سے اور شیطان کی شرارتوں سے، کیسے بچے گا تو؟ تو کہا اتنے غصے سے انہوں نے مجھے کہا، تو میں نے کہا جی پھر آپ ہی کر لیں، چونکہ وہ بھی مولانا سعید احمد خان صاحب خود بھی بیعت تھے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب سے، اور انہی کے خلیفہ ہوئے۔ تو کہا میں بیعت کر تو لوں لیکن تو ہے سوات کا، میں ہوں مدینے کا، رابطہ کیسے ہوگا؟ موبائل تو تھے نہیں اس زمانے میں، تو مقصد تو حاصل ہی نہیں ہوگا۔
تو کہا پھر ان کے فرمانے پر میں پاکستان میں آیا اور ایک بزرگ کا نام لیا، ان سے آگے بیعت ہوا۔ تو یہ کوئی نیا کام، عجیب کام نہ سمجھنا چاہیے، نہ ہی ہے، بس ایک چیز آہستہ آہستہ ماحول سے نکل گئی ہے نا، تو اس لیے عجیب عجیب لگ رہی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے انتقال سے پہلے مفتی شفیع صاحب کو اور مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو خطوط لکھے اور فرمایا میں دیکھ رہا ہوں تمہارے مدارس میں انتشار ہو رہا ہے۔ اس وقت نہیں تھا، آئندہ ہونا تھا، لیکن اللہ والوں پہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ آئندہ کے احوال کو منکشف کر دیتے ہیں۔ بعض دفعہ فرمانے لگے میں دیکھ رہا ہوں کہ مدارس انتشار کا شکار ہو رہے ہیں، اور میرے نزدیک اس کا کوئی حل نہیں سوائے اس کے کہ تم اپنے مدارس میں خانقاہ بھی قائم کرو۔ اور پھر فرمایا یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ایک شخص بھی کہہ رہا ہے اللہ اللہ۔ یہ حدیث میں آتا ہے، ایک شخص بھی اگر کہہ رہا ہے نا اللہ اللہ، ایک بھی کہہ رہا ہے، قیامت نہیں آئے گی۔ تو فرمانے لگے جب ایک شخص کے اللہ اللہ کرنے سے یہ ساری کائنات قائم رہ سکتی ہے، تو اگر تمہارے مدرسوں میں بھی ایک جماعت بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے لگ گئی تو تمہارے مدرسے بھی قائم رہیں گے۔ یہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نے فرمایا، مفتی شفیع صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب اور مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ یہ عجیب کام نہیں ہے، اس کو ہم عجیب نگاہوں سے نہ دیکھیں، یہ سب ہمارے بڑوں کے کام ہیں اور اس کو کرنا چاہیے، اس سے فائدہ ہے۔ آج ہی میں نے ظہر کے بعد جو ہماری نشست تھی اس میں میں نے اپنے ساتھیوں کو پڑھ کے سنایا۔ دیر تو بہت ہو گئی ہے، ہمارا بیان تو ہوتا ہے 40 منٹ کا 45 منٹ کا، لیکن آج آپ کافی سارے نئے چہرے بھی نظر آ رہے تھے اور بہت سارے ساتھی بڑی قربانی کے ساتھ دور دور سے آئے ہیں بیچارے، تو ان کی قربانی کی وجہ سے میں نے سوچا کہ اپنے دل کی پوری بات کھول کے سب کے سامنے رکھوں۔ تو اگر آپ حضرات اکتا نہ گئے ہوں اور پریشان نہ ہو گئے ہوں، تھک نہ گئے ہوں، تو تھوڑا سا سنا دوں، میں سنا دوں یہ فضائل اعمال اٹھائیں ذرا جی۔ یہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے دن اللہ جل شانہ بعضی قوموں کا حشر ایسی طرح فرمائیں گے کہ ان کے چہروں میں نور چمکتا ہوا ہوگا، وہ موتیوں کے ممبروں پر ہوں گے، لوگ ان پر رش کرتے ہوں گے، وہ انبیاء اور شہداء نہیں ہوں گے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کا حال بیان کر دیجئے کہ ہم ان کو پہچان لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی محبت میں مختلف جگہوں سے، مختلف خاندانوں سے آ کر ایک جگہ جمع ہو گئے ہوں، مختلف جگہوں سے، مختلف خاندانوں سے آ کر ایک جگہ جمع ہو گئے ہوں۔ کس لیے؟ گپوں کے لیے نہیں، اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں، اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں۔ یہ اتنے اونچے لوگ ہیں کہ قیامت کے دن نبی بھی ان کے چہرے کا نور دیکھ کے کہیں گے واہ بھائی واہ، کمال ہے، نبی بھی۔ اب اس کی تشریح میں سنیں حضرت شیخ کیا فرماتے ہیں، آج خانقاہوں کے بیٹھنے والوں پر ہر طرح الزام ہے، ہر طرف سے فکرے کسے جاتے ہیں، آج انہیں جتنا دل چاہے برا بھلا کہہ لیں، کل جب آنکھ کھلے گی اس وقت حقیقت معلوم ہوگی کہ یہ بوریوں پہ بیٹھنے والے کیا کچھ کما کر لے گئے۔ جب وہ ان ممبروں اور بالا خانوں پر ہوں گے اور یہ ہنسنے اور گالیاں دینے والے کیا کما کر لے گئے۔ فسوف ترى اذا انکشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار، ان قریب جب غبار ہٹے گا تو پتہ چلے گا کہ گھوڑے پہ سوار تھے یا گدھے پہ۔ ان خانقاہوں کی اللہ کے ہاں کیا قدر ہے جن پر آج چاروں طرف سے گالیاں پڑتی ہیں، یہ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے جن میں ان کی فضیلتیں ذکر کی گئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو رزین ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے، سنیے،
حضرت ابو رزین کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تجھے دین کی تقویت دینے والی چیز بتاؤں، یعنی تجھے ایسی کوئی چیز بتاؤں جس سے تجھے دین میں قوت حاصل ہو، تیرا دین مضبوط ہو جائے، اور جس سے تو دونوں جہانوں کی بھلائی کو پہنچے. پھر فرمایا وہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کی مجلسیں ہیں، وہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کی مجلسیں ہیں، ان کو مضبوط پکڑ، ان مجلسوں کو مضبوط پکڑ. اور جب تو تنہا ہوا کرے تو فرمایا میں تجھے دین کی تقویت دینے والی چیز بتاؤں جس سے تو دونوں جہانوں کی بھلائی کو پہنچے، وہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کی مجلسیں ہیں، ان کو مضبوطی سے پکڑ. اور جب تو تنہا ہوا کرے تو جتنی بھی قدرت ہو اللہ کا ذکر کرتا رہے. ذکر کی مجلسوں میں شرکت کرنے سے اور تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنے سے بتاؤ کیا ہوگا؟ حضور کیا فرما رہے ہیں کیا ہوگا؟ دین کے اندر قوت آئے گی. ہاں، نماز میں قوت، تبلیغ میں قوت، تصنیف و تالیف میں قوت، مدرسے میں پڑھانے والوں کے پڑھانے میں قوت، سیاست میں قوت، ہر دین کے کام میں قوت پیدا ہوگی جو آدمی یہ کرے گا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.